السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت 69 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور من جو کوئی یطع اطاعت کرے کس کی؟ اللہ تعالی کی، والرسول اور رسول کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں، مع ساتھ، الذین ان لوگوں کے، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، انعم انعام یا افضل کیا، اس نے انعام کیا، یہ انعام سے ہے نا، جس کے معنی ہوتے ہیں احسان اور نوازش کرنے کے۔ اللہ نے علیہم جن پر، من سے، نبیین نبیوں، والصدیقین وہ نبیوں سے ہیں، وہ صدیقین سے ہیں، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالحین، وحسن اور کیا اچھے ہیں یہ لوگ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اولئک یہ لوگ، رفیقا رفیق ساتھی۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، یعنی کون؟ انبیاء کرام، صدیق، شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے، بہت ہی اچھی ہے۔ ذالک الفضل یہ فضل ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، علیما جاننے والا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا کافی ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ہم نے جو ڈاواں ڈول لوگ تھے، مذبذب لوگ تھے، ان کا تذکرہ پڑھا تھا، ان کو اطاعت کی ترغیب دی گئی تھی، اور اب لکی لوگ یعنی ان خوش نصیبوں کی خوش بختی کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے جنہیں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شرف نصیب ہوا۔ جیسے صدیق فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے نا، تو اس کے جو معنی ہیں وہ ہے نہایت راست باز یعنی سچا، اور راست گفتار یعنی بہت ہی سچا، اور مقامات قرب الہی میں سے ایک مقام کا نام بھی یہی ہے۔ اور صدیقین وہ لوگ ہیں جن کی فطرت اور جن کا باطن یعنی جن کا من ہر گرد و غبار سے ایسے صاف ہوتا ہے کہ جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے نا تو یہ ڈاواں ڈول نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں یہی تو یہ نہیں، وہ بے ساخت تو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وجہ بھی ہے نا، خیر اور شر کے درمیان انہیں کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی التباس نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہوتا ہے نا آپ، میں یا کوئی بھی نگاہ سیاہ یا سفید، کالے یا وائٹ کے درمیان آسانی کے ساتھ تمیز کر سکتی ہے نا، بے تکلف کہہ سکتی ہے یہ وائٹ ہے یہ بلیک ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو صدیق ہیں جن کا من ستھرا ہوتا ہے وہ حق اور باطل، خیر اور شر میں امتیاز کر لیتے ہیں، اور یہ صدیقیت کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جلیل القدر صحابہ کو حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جن کی زندگی کا ہر لمحہ اسی صدیقیت کبریٰ کا مظہر عتم ہے، منہ بولتا ثبوت ہے۔ دیکھیں، ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو ادنا سی جھجک کے بغیر اسے قبول کر لیا۔ معراج کی خبر سنی ادھر ادھر سے، رسول اللہ کے منہ سے بھی نہیں، لیکن دل و جان سے اسے حق تسلیم کیا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے کہ ابو جہل نے مذاق کیا کہ تیرا یار کہتا ہے کہ ایک رات میں ادھر کا ادھر، ادھر سے ادھر، کدھر کا کدھر گھوم کے آ گیا ہوں۔ یہ وضاحت طلب بات میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جا کے پوچھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا، میرا یار کہتا ہے تو وہ سچ کہتا ہے۔
یعنی فوراً تسلیم کیا. پھر صلح حدیبیہ کی جو شرائط پیش کی گئی تو یہی وہ واحد ہستی تھی جنہیں کوئی تردد نہیں تھا، فوراً کہا. یعنی ہر بات میں آپ دیکھیں تو خلافت کا 2.5 سال کا دورانیہ آپ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کیا کیا مسائل نہیں تھے. جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، مرتدین زکوٰۃ اور پتہ نہیں کتنی کتنی مسائل تھے، لیکن انہوں نے بڑے آسن انداز میں سنبھالا، اور جو قدم بھی اٹھایا اکابر صحابہ بھی پریشان ہو گئے، لیکن ہر قدم درست نکلا، ہر تدبیر ہم آہنگ تقدیر ثابت ہوئی. ایک ایک واقعہ کو آپ پڑھیے، ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ صدیقیت کا نور تمام حجابات کو چیر کر بطن غیب کے حالات کو بے حجاب دیکھ رہا ہے، ایسے ہی لگتا ہے نا. پھر اس کے بعد باری آتی ہے شہداء کی. شہید کا وزن فعیل کے وزن پہ ہے اور بمعنی فاعل ہے، یعنی وہ شخص جو کبھی نور برہان اور قوت بیان سے اور کبھی شمشیر و سنان سے دین الہی کی حقانیت کی شہادت دے، وہ شہید کہلاتا ہے. ایک تو شہید وہ ہوتا ہے نا جو راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو دین کی حقانیت کے لیے کہیں زبانیں کبھی کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، قلم کے ذریعے جہاد کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری جہاد کی اقسام ہیں نا، اور سچائی کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں علم کے ذریعے. بہت ساری اس کی کائنڈز ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. تو اس جو بندہ جان دے دیتا ہے تو وہ بھی تو اپنی جان قربان کر کے دین کی حقانیت کی گواہی دی ہے نا، اس نے دیتا ہے وہ. تو وہی افراد جو دنیا میں دین کی صداقت کے شاہد رہے وہی قیامت کی روز لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کے مستاق ہوں گے. یہ کنہوں نے لکھا؟ امام رازی نے. تو مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو اولیاء کرام ہیں اور علماء کرام ہیں، یہ سارے بھی تو اللہ کی، یہ جو پورا آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر بھی پڑھ کے دیکھیں کہ میری جو ہے وحدانیت کے اللہ فرماتے ہیں گواہ کون کون سے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھیں. علماء کرام اور یہ بڑی بڑی ہستیاں، تو ہر ایک اپنا اپنا جو ہے کو کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے. اور جب جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرتا ہے اس کا مقام اتنا زیادہ ہے، تو جو ساری زندگی برائیوں کے خلاف جنگ کرتے رہتے علماء کرام اور اولیاء کرام، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں، ان کا مقام بھی تو آپ سوچئے نا. پھر اس کے بعد باری آتی ہے صالحون کی. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ جو عقائد اور اعمال دونوں کے لحاظ سے صالح ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا. یہ دیکھیے کتنا پیارا ثمر پھر اللہ فرما رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. حسنا بمانا ما احسنا، تعجب کے لیے ہوتے نا، جیسے ہم لوگ کہتے ما احسنا، کتنا پیارا ہے، کتنا زیادہ یہ سب کچھ. تو یہاں بہت سارے جواب لکھے ہیں علماء کرام نے. بس جب رب کریم نے فرمایا کہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، کیا ہی اچھے ساتھی، تو یہاں رفیق بمانا رفقا بھی ہے نا. اس کا آیت کا شان نزول پڑھتے ہیں تو زیادہ سمجھ آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق تھے نا حضرت صوبان، وہ حاضر ہوئے، ان کا چہرہ اترا ہوا، رنگ اڑا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو وجہ پوچھی، تو اس درد مند عاشق نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی جسمانی تکلیف بھی نہیں ہے، نہ کہیں درد ہے. بات اصل میں یہ ہے محبوبہ کہ رخ انور جب آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے نا تو دل بے تاب ہوتا ہے، دل بجھ سا جاتا ہے جب آپ سامنے نہیں ہوتے. تو پھر فوراً زیارت سے اس کو تسلی دیتا ہوں. یہ دنیا کی بات کر رہے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ اب رہ کے مجھے یہ خیال ستا رہا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام
بلند کہاں ہوگا، اور یہ مسکین صوبان کسی گوشہ میں پڑا ہوگا۔ اگر روئے تاباں کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لیے جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ فراق اور ہجر کا یہ جاں کا صدمہ تو اس دل ناتواں سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ آپ کی دوری تو نہیں برداشت ہو سکے گی، آپ کا آنکھوں سے اوجھل ہونا تو نہیں برداشت ہو سکے گا محبوبہ۔ جب محبوب کریم نے یہ ماجرا سنا، خاموش ہوئے، ابھی فوراً جبریل امین تشریف لائے کہ ہم اطاعت گزار عشاق کو جنت میں جدائی کا صدمہ نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ان کو اپنے محبوب کی معیت اور وصال میں میسر ہوگا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ عشق مصطفی میں صرف صوبان کی یہ کیفیت نہیں تھی، بلکہ سب صحابہ کرام کا یہی حال تھا۔ بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں، چند ایک میں آپ کو سنائی دیتی ہوں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے لیے پانی بھی لایا کرتا تھا، اس کے علاوہ بھی جو بھی خدمت ہو سکتی تھی وہ میں بجا لاتا تھا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سل، مانگو۔ کیا فرمایا؟ مانگو۔ میں نے عرض کیا کہ محبوبہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ دیکھو کیسے دور اندیش لوگ تھے، ادھر تو ساتھ ہے ہی ہے، میں تو ادھر بھی تنہا نہیں رہنا چاہتا، میں تو آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو میں نے عرض کی، میرا مقصود تو وہی ہے محبوبہ، بس آپ کا ساتھ۔ کیسا ان کی محبتوں کی بولی تھی۔ آپ نے فرمایا، تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ مسلم شریف کی حدیث سے طیبہ ہے۔ جنگ احد کا واقعہ آتا ہے، حضرت ام عمارہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے۔ تو اس وقت محبوب کریم نے نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے شوہر، ان کے بیٹوں کے لیے بھی دعا فرمائی تھی۔ ترجمہ سنائی دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت ام عمارہ زندگی بھر یہ کہتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح حضرت بلال کا جب آخری ٹائم آیا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی خوشی سے جھوم رہے تھے کہ میں اپنے رسول اللہ سے ملوں گا۔ حضرت عمار بن یاسر کا حضرت ہاشم بن عتبہ کے حوالے سے انہوں نے بھی لکھا ہے، جب آخری ٹائم آتا ہے تو ان کو بھی کیا شوق ہوتا ہے، میں رسول اللہ کے ساتھ۔ تو بہت سارے واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں کہ جس سے صحابہ کرام کی محبتوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ امام غزالی نے اس بارے میں بہت خوبصورت لکھا ہے کہ صدیق کون سے ہوتے ہیں، نبیین کون سے ہوتے ہیں، شہداء کون سے ہوتے ہیں، صالحین کون سے ہوتے ہیں۔ یہ اگر آپ پڑھ سکیں تو بہت ساری کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا، ان میں سے ایک ہے صراط الجنان، اس میں بھی آپ کو ملے گا، آپ لازمی پڑھیے، بہت ہی خوبصورت تحریر انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ ضرور آئے گا۔ اب پوچھنا مجھے آپ سے ہے کہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی محبتوں کا رخ کدھر ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جس کا بندہ دوست ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے دنیا میں ساتھ ہوتا ہے آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ابھی ہمارے بچے، ان کے فیورٹ ہیرو آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی غیر مسلم ہوگا۔ ان کی محبتوں کا رخ کیوں تبدیل ہو گیا؟ آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ دعویٰ یہ ہو کہ ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں اور عمل اس کے اپوزٹ ہو تو تھوڑا لمحہ فکریہ ہے نا۔ میں آپ کی محبت پہ شک نہیں کر رہی، یقیناً آپ کو رسول اللہ سے پیار ہے، لیکن رسول اللہ کا بول بھی تو سنیے نا، جس سے پیار کرتے ہو نا سچا، اسی کے ساتھ ہوگے۔ تو جس سے سچا پیار ہوتا ہے اس کو خوش بھی تو کیا جاتا ہے، ان کی اطاعت بھی تو کی جاتی ہے۔ جیسے بہت سارے صحابہ کرام، نماز فرض تھی،
فرض تھی نا. رسول اللہ نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو کیا فرماتے تھے صحابہ, آؤ رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. تو ہم لوگوں کو محبتوں کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ جیسے ابھی لمحہ لمحہ بچے کہتے ہیں میرا بالوں کا سٹائل بنائے فلاں کی طرح, میری لڑکیاں کہتے ہیں ڈریس ایسے ہونی چاہیے فلاں اداکارہ کی طرح ہو. تو تھوڑا ابھی توجہ کی حاجت ہے. اگر آپ کو کوئی فکر نہیں تو پھر یہ ہے کہ جہاں وہ لوگ جلیں گے تو پھر ان کو بھی ساتھ جلنا پڑے گا. کیا آپ برداشت کریں گے؟ یقیناً نہیں. نہیں, ہم اہل ایمان ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اپنی محبتیں جو ہمارے اندر ہیں, الحمدللہ رسول اللہ سے ہم بہت پیار کرتے ہیں, لیکن تھوڑا پالش بھی کرنا ہے. تو کیا میں توقع رکھوں اپنی محبتوں کو اگر آپ پختہ کرو گے تو یہ آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے. اگر آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, کسی بھی طبقہ فکر کی, کسی بھی مسلمان کی, کوئی بھی انسان جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے لا الہ کے ساتھ, وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے. اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. عطا القرآن کے تمام ممبران کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے, اور ہمارے اداروں کے لیے تمام جتنے جو کام کر رہے ہوتے ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ ہمارا ساتھ بھی جو عشق ہے الحمدللہ ہمارا ساتھ میرے محبوب کا ساتھ ہو, ہم بھی وہی ہوں. دعاؤں کی درخواست رہی.